باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب انفاق المال فی حقہ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ حکمتا فہو یقضی بہا ویعلمہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ حسد کرنا جائز نہیں سوائے دو لوگوں پہ، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مسلط کر دیا اور وہ اس کو وہاں پہ خرچ کرتا ہے جہاں پہ خرچ کرنے کا حق ہے، یعنی اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی اور وہ اس حکمت کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی تیسری غالباً کتاب ہے، کتاب العلم، اس کے اندر 15واں باب ہے۔ اس باب کے اندر یہ روایت پہلے نمبر پہ امام بخاری نے درج کی ہے علم کی فضیلت کے باب میں۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر لفظ حسد کا استعمال ہوا ہے۔ حسد اور رشک یہ دو چیزیں ہیں۔ حسد کہتے ہیں کسی شخص کے پاس کسی اچھی چیز کو دیکھنا، کسی نعمت کا دیکھنا اور اس خواہش کا اظہار کرنا، دل میں یہ گمان کرنا کہ کاش یہ چیز اس سے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، یا یہ خواہش کا اظہار کرنا کہ اس سے یہ نعمت چلی جائے، اپنے پاس آئے یا نہ آئے، اس سے ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حسد کرنا۔ شریعت کے اندر حسد کرنا حرام ہے۔ حسد کرنا جی حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو حسد سے بچو۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ یہ خشک گھاس ہو، آپ تیلی لگائیں 1 منٹ لگے گا، ہر شے جل کے راکھ ہو جائے گی۔ اسی طرح حسد بھی نیکیوں کو خاک کر دیتا ہے، تو حسد سے بچنا چاہیے۔ حسد کسی کے پاس مال دیکھا ہے تو خواہش کرنا کہ اس سے مال چلا جائے، کنگلا ہو جائے، غریب ہو جائے۔ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھی ہے تو خواہش کرنا کہ اس سے یہ چیز چھن جائے، اللہ کرے نقصان ہو، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، ستیہ ناس ہو جائے، یہ حسد ہے۔ حسد کرنا شریعت میں جائز نہیں۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے رشک کرنا۔ رشک میں اور حسد میں فرق یہ ہے کہ رشک کہتے ہیں کسی کے پاس مال دیکھا ہے تو انسان خواہش کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، دعا کرتا ہے، باری تعالیٰ جو نعمت تو نے اس کو دی ہے مجھے بھی عطا فرما، اس کو کہتے ہیں رشک کرنا۔ تو شریعت میں رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا جائز نہیں ہے، حسد حرام ہے۔ رشک میں فرق یہ ہے، رشک اور حسد میں فرق یہ ہے کہ حسد میں انسان آرزو یہ کرتا ہے کہ اس کا نقصان ہو، اور رشک میں یہ دعا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے کہ جس طرح اس کا فائدہ ہو اسی طرح میرا بھی فائدہ ہو جائے، یہ فرق ہے۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا حسد، حسد کا لفظ استعمال فرمایا، مراد اس سے حسد نہیں، اس سے مراد رشک ہے کہ دو لوگ ہیں جن کے اوپر رشک کرنا جائز ہے، ان دو کے علاوہ کسی کے اوپر رشک کرنا جائز نہیں۔ جب ہم عرف عام میں بات کرتے ہیں تو لوگ کسی کے متعلق بات کرنی ہو کہ جی وہ بڑا اچھا ہے یا صاحب حیثیت ہے تو ہم کہتے ہیں جی اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ فضل سے مراد کیا ہے کہ جی اس کے پاس بہت پیسہ ہے، یہ رشک کرنا ہے، یہ رشک جائز نہیں۔ اگر تو جس کے پاس پیسہ ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں خرچ کرتا ہے، پھر آپ کہیں کہ جی اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ بندہ نیک ہے، متقی ہے، نمازی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو اس کا آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کہیں کہ جی اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ تو فضل ہے۔ یہ بندہ صاحب علم ہے اور وہ صاحب عمل بھی ہے تو آپ اس کا ذکر کرتے ہیں تو کہیں کہ جی بڑا اللہ کا فضل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دنیا دار آدمی ہے، کوئی چودھری ہے، وڈیرا، حرام کا پیسہ جمع کر کے اس نے بڑا مال، بنگلے شنگلے اس نے بنا لیے، تو ہم کہتے ہیں جی اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ اللہ کا فضل تھوڑی ہے، تو اللہ کا عذاب ہے کہ جی حرام کا پیسہ جتنا پاس ہوگا اتنا زیادہ سخت حساب کتاب دینا پڑے گا، یہ فضل ہے؟
یہ فضل نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو ایسے شخص کے متعلق رشک نہ کریں جس نے حرام کا مال کمایا، جس نے حلال کا کمایا، بے شک وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، اس کو کہیں کہ یار یہ حلال کی کمانے والا ہے، وہ مزدوری کرنے والا ہے، آپ کہیں کہ جس پہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ ہے رشک کرنا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی۔ حکمت کے دو معنی، حکمت کا ایک معنی عدل کرنا بھی ہے، انصاف کرنا بھی ہے، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ انسان جو علم حاصل کرتا ہے اس سے زندگی گزارتا ہے، اور جو تجربات اس کو حاصل ہوتے ہیں اس کو حکمت کہتے ہیں۔ ہمارے استاد تھے درس نظامی کے پہلے سال میں جب ہم پڑھتے تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ہماری کلاس میں 3-4 سید پڑھتے تھے۔ یہ بتا رہا ہوں جی عدل کیا ہے۔ جب ہم نے سبق یاد نہ کرنا یا کوئی مسئلہ بن جانا، استاد بنا دیتے تھے پوری کلاس کو مرغا۔ ہم جتنے لوگ تھے، جتنے بچے تھے، تقریباً 40 سے 45 لڑکے ایک کلاس کے اندر تھے، وہ ساری کلاس کو مارتے تھے۔ مثال ہے سب کو ایک ایک اگر انہوں نے سوٹی مارنی ہے تو جو سید ہوتے تھے ان کو 3 مارتے تھے، یہ 4 مارتے تھے، یعنی عام بندے کی بنسبت سید کو زیادہ مارتے تھے، اور مارنے کے بعد کہتے تھے شاہ جی مینوں معاف کر دو، میری مجبوری ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ وہ مارتے اس لیے تھے، مارتے تھے اور ساتھ ڈانٹتے بھی تھے کہ جس مسند پہ میں بیٹھا ہوں یہ ہماری مسند نہیں ہے، یہ مسند آپ کی ہے۔ اے مسلح تے جتھے اسی بیٹھے ہیں، مسلح ساڈا نہیں ہے، اور جی ہمارا نہیں ہے نا، یہ اصل مسلح، اصل وارث تو حضور کی آل ہے۔ تو جی اگر حضور کی آل اس جوگی نہ ہو تو ان کو حق بنتا ہے کہ استاد ایک کے بجائے 3 مارے۔ وہ اس لیے مارتے تھے کہ جی عام بندہ اگر نہیں پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا، تو اس کے پیچھے کوئی اور بندہ لگ کے گمراہ نہیں ہوگا، اور اگر سید گمراہ ہوگا تو پیچھے ساروں کو لے ڈوبے گا جتنے ہوں گے، اس لیے ان کو زیادہ مارتے۔ تو حکمت اور عدل کہتے ہیں کہ جو بندہ جس شے کے قابل ہے اس کو وہ چیز عطا کرنا۔ ایک بندہ 1 سوٹی کے قابل ہے، اس کو 1 سوٹی دی گئی ہے، اور جس کو 4 سوٹیاں لگنے والی اس کو 4 دی گئی ہیں، اے حکمت ہے۔ اس کو عدل کہتے ہیں، عدل کرنا انسان۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو کوئی علم عطا فرمایا ہے، کوئی ہنر عطا فرمایا، اور وہ اس ہنر کے اندر اس کا تجربہ ہوا ہے، تجربات ہوئے ہیں، وہ اس کو سکھانے میں بخل نہ کرے، لوگوں کو سکھائے، اپنے تجربات سے لوگوں کو فائدہ اٹھانے دے۔ اس کو کہتے ہیں حکمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور وہ اس حکمت کو آگے لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ جی جس نو پنجابی کہندے جی کو گر دی گل دسو، مستری کو جاندے ہو نا جی، مستری دا فن سکھیا تے پھر کہندے جی ہن اس دا گر دی گل دسو۔ دودھ دہی والی دکان ہے، اسی دکان چلائیے تے خسارہ ہو جاندا ہے، لیکن جڑا کام کر رہے اس نو خسارہ کوئی نہیں ہوندا۔ پھر سانو سمجھ نہیں آندی کہ جی اس نو نقصان کیوں نہیں آ رہا، پھر اسی اس نو پوچھنا یار وچوں گر دی گل دس۔ اور جڑے پنجابی گر دی گل کردے نا، اس تو مراد گر دی یا حکمت دی گل نہیں ہوندی، اس تو مراد بے ایمانی ہوندی ہے۔ جی کس طرح تو بے ایمانی کرنا ہے کہ تینوں نقصان نہیں ہوتا، سانو نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ ادھر چھانگا مانگا جائے نا، ہلدی ساری پاکستان میں، ہندوستان میں تقریباً وہاں سے نکلتی ہے ہلدی، ایجر سالہ نہیں سٹنے ہیں۔ کچی ہلدی جو زمین سے نکالتے ہیں وہ بہت مہنگی ہے، بہت محنت ہوتی ہے، محنت کرنے کے بعد تیار شیار کر کے پسائی کر کے مارکیٹ میں آتی ہے تو وہ سستی ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کو اور مہنگا ہونا چاہیے۔ جو تیار نہیں ہے وہ مہنگی ہے، اور جو تیار ہوگی ہے وہ سستی ہے۔ ہون جا کے پوچھو بھی گر دی گل کی ہے، اس گر تو مراد کی ہے بھی کیڑی شے ملا کے تسی سستا کر رہے ہو اس نو، اے ہے گر دی گل۔ یہ گر نہیں، یہ جو گر کہتے ہیں یہ حکمت نہیں ہے۔ حکمت یہ ہے کہ جو لوگوں کی بھلائی کا کام ہو وہ آپ لوگوں کو سکھائیں، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔